علامہ الشاہ عبد المصطفیٰ صاحب قبلہ ردولوی کی بارگاہ میں کہ حضرت مائک پر تشریف لائیں۔ آئیے ذکر کی نیت سے نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، سارا مجمع، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس حضور حجت الاسلام، عرس حضور حجت الاسلام، فیضان اعلی حضرت، فیضان مفتی اعظم، فیضان تاج الشریعہ، وارث علوم تاج الشریعہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وذکرہم بایام اللہ، صدق اللہ العلی العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ شہریار ارم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا، مصطفیٰ جان رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدت و احترام سے درود و سلام کی نظریں پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد ماد الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کا ہزار شکر و احسان ہے کہ آج ہم اور آپ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے شہزادے سرکار حجت الاسلام کے 80واں سالانہ عرس پاک میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ پروردگار عالم سرکار حجت الاسلام کے اس عرس سراپا قدس کو قبول فرمائے، اس میں ہماری آپ کی حاضریوں کو قبول فرمائے۔ ہم تو پوری دنیا میں جہاں جہاں پہنچ سکتے ہیں لوگوں کو یہ خوشخبری سناتے ہیں کہ ہمارا مرکز بریلی شریف ہے، اور یہ بریلی شریف کی خصوصیت ہے کہ اعلیٰ حضرت کے خانوادے کے لوگ تو خانوادے کے ہیں ہی، شہر کے لوگوں کو بھی سرکار اعلیٰ حضرت سے محبت ہے۔ یہی وجہ ہے جب اعلیٰ حضرت کا عرس آتا ہے، مفتی اعظم کا عرس آتا ہے، حجت الاسلام کا عرس آتا ہے، تاج الشریعہ کا عرس آتا ہے، تو پورے شہر کے لوگ میزبان بن جاتے ہیں۔ ہر محلے میں، ہر گلی میں، ہر چوراہے پر ہر یاد منائی جاتی ہے، حضور مفتی اعظم کی یاد منائی جاتی ہے، تاج الشریعہ کی یاد منائی جاتی ہے۔ وہ الگ بات ہے، کہیں تو ذکر کر کے یاد مناتے ہیں، کہیں لنگر لگا کے یاد مناتے ہیں، کہیں فاتحہ کرا کے یاد مناتے ہیں۔ آج سرکار حجت الاسلام کے وصال کی تاریخ ہے۔ ہمارا آپ کا پروردگار فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے دنوں کی یاد مناؤ۔ یوں تو سارے دن اللہ ہی کی ہے، جمعہ بھی اللہ کا ہے، سنیچر بھی اللہ کا ہے، اتوار پیر بھی اللہ کے دن ہے، دوشنبہ منگل بھی اور بدھ جمعرات بھی اللہ ہی کے دن ہے۔ مطلب یہ ہے جس دن کو کسی اللہ والے سے نسبت حاصل ہو جائے اس دن کی یاد مناؤ۔ اور آج کی یہ تاریخ سرکار حجت الاسلام سے منسوب ہے، اس لیے ان کی یاد اگر پوری دنیا میں منائی جائے، ہر ملک میں منائی جائے، ہر شہر میں منائی جائے، ہر گلی میں منائی جائے، ہر محلے میں منائی جائے، ہر گھر میں منائی جائے، تو یہ انتہائی فخر کی بات ہے۔ اور میں ادب سے یہ عرض کروں گا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اگر کوئی ٹکراؤ کی صورت بنتی ہے، کہیں مائک ٹکراتا ہے، نہ ادھر کی بات سمجھ میں آئے گی نہ ادھر کی بات سمجھ میں آئے گی، تو صرف اتنی سی بات کے لیے کوئی بدمزگی نہ کی جائے، وہاں کا ہارن بند کر دیا جائے تاکہ سب بات پوری آسانی کے ساتھ پورے سلیقے سے سمجھ لے، اور ایسا کوئی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے۔ چلیے اللہ کا شکر ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے بدمزگی کے کچھ آثار پیدا ہوئے تھے مگر اب ختم ہو گئے، اس لیے کہ یہ سب اعلیٰ حضرت کے شہزادے ہیں، اور آج ہم اعلیٰ حضرت کے ایک شہزادے کی بارگاہ میں موجود ہے۔ ابھی حضرت علامہ مولانا مفتی شہزاد احمد صاحب
بہت اچھی تقریر فرما رہے تھے کہ اعلیٰ حضرت کے شہزادے نور والے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج تک الحمدللہ اعلیٰ حضرت کے خانوادے میں جتنے لوگ ہیں سب کے چہرے چمک رہے ہیں۔ مگر میں آپ کو بتاؤں، احسان الہی ظہیر نے ایک کتاب لکھی ہے، کتاب کا نام البریلویہ ہے، بہت سی زبانوں میں البریلویہ کا ترجمہ کیا گیا ہے، اور کروڑوں لاکھوں کی تعداد میں البریلویہ نامی کتاب چھپوائی گئی ہے، پوری دنیا میں مفت میں تقسیم کی جاتی ہے۔ اور آپ کو ایک بات میں بتا دوں جس سے آپ اندازہ لگا لیں کتنی غلط یہ کتاب ہے۔ احسان الہی ظہیر نے البریلویہ میں لکھا کہ مولانا احمد رضا خان کا رنگ بالکل کالا تھا، اور انہی کا نہیں، آج تک ان کے خاندان کے جتنے لوگ ہیں سب کا رنگ کالا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ابھی حضور تاج الشریعہ کے شہزادے قاضی القضات پھر ہیں حضور مخدوم گرامی حضرت علامہ مولانا مفتی الحاج شاہ محمد اسد رضا صاحب کے اللہ آپ کی نگاہوں کے سامنے جلوہ بھارت ہے۔ بولو مسلمانوں، ان کا چہرہ چمک رہا تھا کہ نہیں چمک رہا تھا؟ اور وہی نہیں، ان کے شہزادے بھی یہاں بیٹھے تھے، ان کے بھی چہرے چمک رہے تھے کہ نہیں چمک رہے تھے؟ آج جس آستانے پر آپ بیٹھے ہو، حضور تاج الشریعہ کا چہرہ چمک رہا تھا کہ نہیں چمک رہا تھا؟ حضور مفتی اعظم کا چہرہ چمک رہا تھا کہ نہیں چمک رہا تھا؟ اور سرکار حجت الاسلام، اللہ اکبر، ابر رحمت ان کے مرقد پر گوہر باری کرے، حشر تک شان کریمی ناز برداری کرے۔ سرکار حجت الاسلام کا تو عالم یہ تھا کہ جب راجستھان تشریف لے جاتے تھے، چتور کا راجا ہاتھ باندھ کر احترام کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا، اور ادے پور کا راجا ایک پیر پر کھڑے گھنٹوں حضور حجت الاسلام کے چہرے پاک کی زیارت کیا کرتا تھا۔ گوالیئر کا راجا جو مسلمان نہیں تھا، غیر مسلم تھا، مگر اعلیٰ حضرت کے شہزادے سرکار حجت الاسلام کا نورانی چہرہ دیکھتا تھا تو گھنٹوں دیکھتا ہی رہتا تھا۔ اور ان کو پتا چل جائے کہ اعلیٰ حضرت کے شہزادے آئے ہیں تو ان کا نورانی چہرہ دیکھنے کے لیے یہ ہندو راجا آ جاتے تھے۔ اور سرکار حجت الاسلام کی تاریخ میں آپ نے پڑھا ہوگا، آپ راستے سے گزرتے تھے، غیر مسلم کی اگر نظر پڑ جاتی وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جاتے تھے، صاحب ایمان بن جاتے تھے۔ ابھی حضرت مولانا مشتاق صاحب نظامی تشریف فرما ہے، میں چند دنوں پہلے کرناٹک گیا تھا، کرناٹک کے کچھ لوگ میرے پاس آئے، کہنے لگے مولانا صاحب آپ اجودھیا ضلع سے آئے ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں، ہمارے شہر رودولی شریف کا ضلع پہلے فیض آباد تھا مگر اب اجودھیا ہو گیا ہے، کہیے آپ کو ضلع سے کیا لینا دینا ہے؟ کہنے لگے ہمارے یہاں ایک پیر صاحب آتے ہیں، ابھی ان کے ساتھ ایک شاعر صاحب آئے تھے، انہوں نے ان کی ایک بات بتائی ہے کہ ہمارے پیر صاحب کا چہرہ ایسا ہے کہ اجودھیا کے ایک سادھو نے دیکھ لیا تو وہ دیوانہ ہو گیا، اور ایسا دیوانہ ہو گیا کہ دوسرے دن 3 گاڑی بھر کے اجودھیا کے سادھوؤں کو لے کر پیر صاحب کے گھر پہنچا، اور سب 3 گاڑی میں جتنے سادھو آئے تھے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ اجودھیا ضلع سے آئے ہیں، آپ نے یہ واقعہ سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ میں نے کہا میں نے تو یہ واقعہ اب تک نہیں سنا ہے، اور واپس آنے کے بعد 12 دن ہو گئے، پورے ضلع کے کئی لوگوں سے میں نے پوچھا کہ بھیا یہ بتاؤ یہ کس سن کا واقعہ ہے، کس مہینے کا واقعہ ہے، کس تاریخ کا واقعہ ہے؟ ارے 1-2 نہیں، پورے اجودھیا ضلع کے کئی شہروں میں نے پوچھ ڈالا، کئی گاؤں میں نے پوچھ ڈالا، کوئی بتانے والا نہیں ملا۔ میں تو کہوں گا شاعر صاحب سے اور وہ پیر صاحب جو وہاں بیٹھے تھے ان سے عرض کروں گا، اگر اتنا بڑا اسلام کی شوکت کا واقعہ ہوا ہے تو آپ بتائیے وہ مہینہ کون سا تھا، وہ تاریخ کون سی تھی، وہ دن کون سا تھا، اور جو اجودھیا کا سادھو آیا تھا اس کا نام کیا تھا، اور اس کے ساتھ جو 3 گاڑی بھر کے 20-25 لوگ آئے تھے ان کا نام کیا تھا، اور کلمہ پڑھانے کے بعد پیر صاحب نے ان کا نام کیا رکھا تھا، اور وہ زندہ ہے یا ان کا انتقال ہو گیا ہے؟ اگر زندہ ہے تو وہ ابھی کہاں رہتے ہیں؟ ہم جا کے انہیں کم سے کم مبارکباد تو دے دیں، ہم جا کے کم سے کم ان سے ملاقات تو کر لے، ہم جا کے ان کی زیارت تو کر لے۔ آج تو ہوتا یہ ہے کہ کرامت کی کتابیں دکانوں سے پیر لوگ خرید لیتے ہیں، اپنے مریدوں کو دیتے ہیں، بیٹا لو یہ 10,000 روپیہ لے لو، اس میں
जितनी करामतें लिखी हैं, खाली नाम बदल दो, खाली जगह का नाम बदल दो और सब मेरे लिए उसको बयान कर दो और उसको छपवा दो ताकि मैं भी करामत वाला पीर बन जाऊं। ये सरकार हुज्जतुल इस्लाम जिनका उर्स आज हम और आप बना रहे हैं। अभी आपने सुना है हजरत मुफ्ती साहब ने बताया कि बनारस में मस्जिद में तशरीफ फरमा थे, नमाज के बाद लोगों ने कहा एक मजार है, चलिए फातिहा पढ़ दीजिए। आप फातिहा पढ़ने गए, जहाँ खड़े हुए वहां से वापस पीछे चले आए और पीछे आने के बाद फरमाया कि जहाँ तुमने मजार बनाया है वो जगह सही नहीं है, इसलिए कि उनकी कब्र तो यहाँ है। और आखिरकार मस्जिद के नमाजियों ने कहा हुजूर आप सही कहते हैं, जब मस्जिद की तामीर जदीद होने लगी तो मजार बीच में पड़ रहा था, सब बिगड़ रही थी, इसलिए सब दुरुस्त करने के लिए हमने मजार की तामीर को थोड़ा खिसका दिया था। अरे आला हजरत तो आला हजरत है, ये आला हजरत के शहजादे हैं। कौन शहजादे? क्या आपने नहीं सुना है अल्लाह के नबी अपने आंखों से नबूवत में अपने बेटे को लेटा लेते थे, जबान मुबारक मुंह में डाल देते थे, फरमाते थे शहजादे लो मेरी जबान चूसो। नेवासा नाना की जबान चूसता था, बज़ाहिर दुनिया ये समझती थी नाना नेवासे को जबान चूसा रहे हैं, नेवासा नाना की जबान चूस रहा है। मगर अब्दुल मुस्तफा कहेगा खाली जबान चूसना चूसाना मत देखो, ये देखो कौन सी जबान चूसी जा रही है। ये वो जबान है जिसके जरिए कुरान के 30 पारे मिले हैं, ये वो जबान है जिससे हमें हदीसें मिली है। नाना अपने नेवासे को खाली जबान नहीं चुसाते हैं, जबान के पर्दे में हिकमत कुरान पिला रहे हैं, अजमत हदीस पिला रहे हैं। तूने भी किताबों से, मैंने भी निगाहों से, फर्क है बहुत भाई तेरे मेरे पीने में। सरकार आला हजरत ने अपने बड़े शहजादे छोटे शहजादे सबको अपने आगों से विलायत में लेकर उन्हें पढ़ाया भी था, उन्हें पिलाया भी था। और जब अरब शरीफ गए और वहाँ के नस्लियों ने कहा आप अपने नबी के इल्म गैब पर किताब लिखिए, तो आला हजरत ने फरमाया ये बताओ उर्दू में लिखा है, फारसी में लिखा है कि अरबी में लिखा है। अरब के लोगों ने कहा हम फारसी नहीं जानते हैं, हम उर्दू नहीं जानते हैं, अरबी में लिख दीजिए। 8.5 घंटे में तकरीबन 500-600 सफ़े की किताब अद-दौलतुल मक्किया सरकार आला हजरत ने लिखी। मगर उस दौलतुल मक्किया की तरतीब किसने की है, उस दौलतुल मक्किया का तर्जुमा किसने किया है? वो सरकार हुज्जतुल इस्लाम ही तो है जिन्होंने इस अरबी रिसाले का तर्जुमा। अल्लाहू अकबर। याद कीजिए जब नज़्द के दरिंदों ने जन्नतुल बकी और जन्नतुल माला शरीफ की खबरें खोद डाली, अल्लाह अल्लाह मुसलमानों, हुजूर सरकार मुफ्ती आजम ने कहा था तेरे हबीब का प्यारा चमन किया बर्बाद, इलाही निकले ये नजदीक बला मदीने से। अल्लाह के रसूल फतेह मक्का के दिन जब काबा शरीफ में पहुंचे, लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह अब तो मक्का फतेह हो गया है, शाम हो रही है, आपका खेमा कहाँ लगाया जाए? फरमाया खुदीजा के कब्र के पहलू में मेरा खेमा लगा दिया जाए। लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह, अर्ज ये करना चाहता हूं कि हुजूर सैयद आलम के शहजादे शहजादियां और उनके बेटियों की कब्रें इन वहाबियों ने खोद डाली। और उसके बाद लखनऊ में मौलाना अब्दुल बारी फिरंगी महली ने एक बहुत बड़ा जलसा किया और दावतनामा भेजा सरकार हुज्जतुल इस्लाम की बारगाह में कि अरब शरीफ में जन्नतुल बकी जन्नतुल माला की जो कब्रें खोदी गई हैं उसके एहतजाज में यहाँ एक जलसा हो रहा है, आप तशरीफ लाए। तो सरकार हुज्जतुल इस्लाम यहाँ से तशरीफ ले गए। लखनऊ के चारबाग स्टेशन पर ट्रेन से आप उतरे तो इस्तकबाल के लिए खुद मौलाना अब्दुल बारी फिरंगी महली जिनका पूरे हिंदुस्तान में तूती बोल रहा था, वो आए इस्तकबाल करने के लिए। उन्होंने मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ाया तो हुजूर हुज्जतुल इस्लाम ने फरमाया वो मेरे वालिद गिरामी आला हजरत ने आपके ऊपर तौबा का हुक्म सादिर फरमाया है, जब तक आप तौबा नहीं करोगे किसी गुमराह या बदमज़हब से मैं हाथ नहीं मिला सकता। मौलाना अब्दुल बारी तौबा कर लेते हैं, यही तो सरकार ताजुश शरिया ने फरमाया
نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دو، پدر مادر برادر مال و جانون پر فدا کر دو۔ اور آخری بات عرض کر دوں، حضور حجت الاسلام کے ایک خلیفہ ہیں جنہیں مجاہد ملت کہا جاتا ہے، یہی بریلی شریف کا اسٹیشن ہے۔ اسٹیشن سے باہر نکلے، ایک رکشے والے سے کہا اعلیٰ حضرت کے یہاں چلنا ہے، اس نے کہا 5 روپے لوں گا، کرایہ طے ہو گیا، سواری پہ بیٹھ گئے، تھوڑی ہی دور چلے تھے، حضور مجاہد ملت نے پوچھا میاں تمہارا نام کیا ہے؟ رکشے والے نے کہا میرا نام حامد رضا ہے۔ اتنا سننا تھا، رئیس اعظم عیسیٰ حضور مجاہد ملت بے ساختہ رکشے سے چلتے ہوئے کود پڑے اور فرمایا بھیا روکو روکو روکو، اور جیب سے 10 روپیہ نکالا اور اس کے حوالے کر دیا، فرمایا یہ 10 روپے لے لو، میں تمہارے رکشے پہ بیٹھ کے نہیں جاؤں گا۔ اس نے کہا نہیں جانا تھا تو آپ بتا دیتے کہ میں رک جاتا اور آپ اتر جاتے، آپ کو آخر چوٹ لگ گئی، آپ اس قدر چلتے ہوئے رکشے سے کودے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو جواب سنو، حضور مجاہد ملت نے فرمایا میرے مرشد اجازت حضور حجت الاسلام کا نام حامد رضا تھا، اور چونکہ تمہارا نام میرے پیر کے ہم نام ہے، اس لیے جو میرے پیر کا ہم نام ہو میں اس کے رکشے پر بیٹھوں، یہ میرے غیرت ایمان کو گوارا نہیں، غیرت عقیدت کو گوارا نہیں۔ تو حضور قائد ملت کی رگوں میں حضور تاج الشریعہ کا خون ہے، تاج الشریعہ کی رگوں میں حضور مفسر اعظم کا خون ہے، حضور مفسر اعظم کی رگوں میں حضور حجت الاسلام کا خون ہے، اور حضور حجت الاسلام کی رگوں میں اعلیٰ حضرت کا خون ہے۔ اس لیے ہم کل بھی احترام کرتے تھے، آج بھی احترام کرتے ہیں۔ تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ اللہ تعالی خانوادہ رضویہ کو سلامت رکھے، ہم سب